علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ معزز سامعین کرام اور منصفین اعظام، اگر آج کے اس جدت پسند معاشرے میں طائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو دنیا میں دین اسلام کے مخالف بہت سے نظریات خود کو جامع تسلیم پہنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ حضرات، ان نظریات میں ایک نظریہ الحاد بھی ہے جو اسلام سے متصادم آئیڈیالوجی کا شاخسانہ ہے۔ الحاد ایک عربی لفظ ہے جس کو انگلش میں ایتھزم اور اردو میں دہریت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے متحمل لوگوں کو دیکھا جائے تو خدا کی پہچان سے عاری، ہوس پرستی کے مارے جنسی تسکین کے لیے میرا جسم میری مرضی اور مذہب، صرف چرچ تک سے لے کر میں کسی کا کھانا گرم نہیں کروں گی اور مجھے ٹائر بدلنا آتا ہے جیسے نعروں کے بینرز، پوسٹر اور اسٹیٹس کے حامل نظر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانیت کا مسکن کڈز ہوم سے لے کر اولڈ ہوم اور تہذیب کا مسکن صرف موروثی کتابیں ہی رہ گئی ہیں اور عملی میدان درندگی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتا ہے۔ انسانی زندگی سے اخلاقیات کو خیر بات کہہ دیا گیا، اپنی زندگی سے محتسب اعلیٰ خدا تعالیٰ کو نکال کر ظالم و جابر کے جبر و استبداد کو بے لگام کر دیا گیا ہے، جس کے بیس البدل میں عزت و ناموس کے پرخچے اڑائے جاتے ہیں۔ معصوم پھولوں کلیوں کو چند لمحات کی لذت کے لیے مسل کے رکھ دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی خوشیوں کا معیار صرف اور صرف جنس پرستی اور بے ہودگی کو بنا دیا گیا ہے۔ حضرات، اس الحاد کی بنیاد رکھتے ہوئے سب سے پہلے ڈارون نے اپنا نظریہ ارتقا پیش کرتے ہوئے کہا کہ کچرے کے ڈھیر سے کیڑا، پھر اس سے جانور، پھر انسان بن گیا، اور اس نے انسان کو بنانے والے خدا کا انکار کر دیا، جبکہ سوال کا جواب دینے سے قاصر رہا کہ کیڑے سے انسان تک کا ارتقائی سفر اپنی اس اسٹیج سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، یا کبھی چڑیا گھر میں بند بندروں نے انسانی شکل کیوں اختیار نہ کی۔ حضرات، اس کے ساتھ امانویل کانٹ اٹھا اور کہنے لگا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کو بنانے والا بھی نہیں ہے، ختم کرنے والا بھی نہیں ہے، جبکہ اس نظریے کا رد رب جلیل نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ کہہ کر فرما دیا تھا، اور 20ویں صدی کے سائنسدان ایڈول ہبل نے بھی کہا تھا کہ کائنات کی کہکشائیں پہلے اکٹھی تھی، اب آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی ہیں، یعنی ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ حضرات، اب مجھے کہنے دیجئے، لو اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ملحدین نے کہا کہ کائنات بے ترتیب ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون۔ 1970 کے عشرے میں سائنسی تحقیق ہوتی ہے تو ایتھروپک پرنسپل کا انٹیلیجنٹ ڈیزائن سامنے آتا ہے کہ ہر چیز ایک مناسب مقدار میں ہے۔ اگر 1039/1 کا فرق بھی آیا تو انسانی زندگی زمین پر ناممکن ہو جائے گی۔ چوتھے نمبر پر ملحد لینن نے کمیونزم کا تصور پیش کر کے شخصی آزادی کو موت کی نیند سلا دیا اور اشتراکیت کا ڈھنڈورا پیٹ کر ہر چیز صاحب اقتدار کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ دوسری طرف اسلام نے کہا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اور قرآن نے کہا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ حضرت لینن نے 1917 میں اپنے طور پر روس سے خدا کو نکال دیا تھا، لیکن خدا نے 1999 میں اس کے غرور کا خاتمہ کر ہی دیا، اور اس کے آخری صدر گورباچوف کو خدا کی ضرورت بری طرح محسوس ہوئی اور اس کو عام تجارت کی طرف آنا پڑا۔ 5ویں نمبر پر نفسیات کے میدان میں سیگمنٹ فرائڈ نے مذہب کو نفسیاتی بیماری قرار دیا اور ترقی کی اینٹی بایوٹک کو اس کا علاج تجویز کیا، لیکن 1972 میں عامل نفسیات پٹر کلائن نے کیلیفورنیا سے چھپنے والی اپنی کتاب دی ریکنسلیشن آف فیتھ میں مذہب کو ایمان اور صحت کا خوشی کا اہم سبب قرار دیا۔ 6 نمبر پر ملحد فرائڈ نے نظریہ پیش کیا کہ کھانے پینے اور سونے کی طرح جنسی خواہشات کی تکمیل انسان کی فطری ضرورت ہے، اس لیے اسے اجازت ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتا ہے، جبکہ اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دے کر عائلی اور خاندانی سلسلے کو فروغ دیا اور
مردوں اور عورتوں کو حیا کی چادر میں ملبوس رہنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن تاکہ کسی کی عزت داغدار نہ ہو۔ حضرات یہ الحاد کے چند نظریات تھے۔ ایک مذہب کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی عزت، مال و دولت، معیشت اور معاشرت کی حفاظت کے لیے اصول فراہم کرے، لیکن اور ظالم و جابر سے احتساب کریے، غالب ہستی خدا ہو۔ لیکن الحاد نے جب خدا کا انکار کر دیا اور انسان کو جواب دہی اور احتساب سے بری کر دیا، خدا کا ڈر ختم ہو گیا تو ظالم نے ظلم کا پیمانہ اور بڑھا دیا۔ پھر اخباروں کی شاہ سرخیوں میں خبریں چھپی کہ امریکہ میں شناختی کارڈ سے والد کا نام ہی ختم کر دیا گیا۔ پاکستان کے ضلع قصور میں 8 سالہ زینب کو جنسی حوث کا نشانہ بنایا گیا۔ 2018 میں طلاق کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ حوث کے مارے انسان نے اپنی ہی بہن کی عزت کو داغدار کیا۔ کیونکہ خدا تو ہے نہیں، ہمیں پوچھنے والا کون؟ لیکن اسلام نے جس نظریہ اور نظام کو پیش کیا اس میں خدا کی ہستی ہر مخلوق پر نگران ہے اور ہر ایک نے اس کو جواب دینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔